مخلص اور محنتی لوگوں کو کیسے برباد کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی کی کہانی سنیں جو ہر روز صبح سویرے اپنے کام پر جاتی تھی اور فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیتی تھی۔ چونٹی بہت محنت سے کام کرتی تھی، اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے کام سے خوش بھی تھی۔ جنگل کا بادشاہ شیر چونٹی کے کام سے بہت حیران تھا کیونکہ وہ بغیر کسی آفیسر کے کام کرتی تھی۔ شیر نے سوچا اگر چونٹی بغیر کسی آفیسر کے اتنی زیادہ پیداوار حاصل کر رہی ہے تو اگر وہ کسی آفیسر کی ماتحتی میں کام کرے تو اس کی پروڈکشن اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے شیر نے ایک لال بیگ کو، جو کہ آفس کا تجربہ رکھتا تھا اور رپورٹ لکھنے میں بہت مشہور تھا، چونٹی پر آفیسر کے عنوان سے تعینات کر دیا۔ لال بیگ نے چونٹی پر کنٹرول رکھنے کی خاطر کام کی جگہ پر اس کے آنے اور جانے کے وقت کو نوٹ کرنے والا ایک بورڈ لگا دیا۔ لال بیگ کو ایک اور مددگار کی ضرورت تھی جو کہ رپورٹس کو ٹائپ کرے، اس لیے لال بیگ نے اس کام کے لیے اور ٹیلی فونز کے جواب دینے، نیز فائلوں کو آرکائیوز کرنے کے لیے ایک مکڑی کو تعینات کر دیا۔ شیر لال بیگ کے کام سے خوش تھا۔ شیر نے اس سے کہا کہ ایک گراف بنائیں جس میں چونٹی کے بڑھتی ہوئی پروڈکشن کی شرح درج ہو، جس کو میں جنگل کے باقی دوستوں کے سامنے پیش کروں۔ لال بیگ نے اس کام کے لیے ایک عدد کمپیوٹر اور پرنٹر خریدا اور اس نے اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ایک عدد مکھی کو بھی ہائر کر لیا۔ چونٹی جو کہ کبھی بہت پرسکون ہو کر اپنا کام کرتی تھی، اب آئے روز کی میٹنگز اور کاغذی کارروائی میں اس کا ٹائم ضائع ہونے لگا، جس نے اس کے اندر بیزاری پیدا ہونے لگی۔ شیر اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک داخلی افیسر تعینات کرے جو اس جگہ نظارت کرے جہاں چونٹی کام کرتی تھی، اور یہ پوسٹ ایک ٹڈی کو دے دی گئی۔ ٹڈی نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے کام کرنے کی جگہ لیے ایک کارپٹ اور ایک کرسی خریدی۔ اسی طرح ٹڈی کو اپنے کام کے لیے ایک کمپیوٹر اور ہیلپر کی ضرورت تھی جو کہ اس نے سابقہ جاب والی جگہ سے منگوا لیے تاکہ بجٹ کی ترتیب اور مینجمنٹ کا کام آسانی سے انجام دے سکے۔ جس ماحول میں چونٹی کام کر رہی تھی اب جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ اب اس میں کوئی جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اب کوئی بھی ہنسی خوشی نہیں رہتا تھا، بلکہ سب غمگین تھے۔ جب یہ رپورٹ شہر تک پہنچی کہ چونٹی کی پیداوار میں پہلی کی نسبت خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے تو شہر نے ایک اچھی پرسنالٹی والے الو کو اپنا مشیر بنایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ پروڈکشن میں کمی کی وجوہات کا پتہ لگائے اور ان وجوہات کا کوئی راہ حل بتائے۔ الو نے اس کام میں 3 مہینے لگائے اور کئی جلدوں پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکلات کی اصل وجہ ورکر کی زیادہ تعداد ہے، لہذا ورکر کی تعداد کو کم کیا جائے۔ اس بنا پر شیر نے حکم دیا کہ چونٹی کو نوکری سے نکال دیا جائے کیونکہ چونٹی میں اب کام کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔